اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم 3 حرف ہیں قرآن کے، آغاز کیا ہے قرآن نے اپنا، سورت کا آغاز الف لام میم سے۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ بڑی دنیا مفسر محدث غور کرتے رہے، کئی لوگ معنی بھی بتاتے رہے۔ کچھ نے کہا الف سے اللہ، لام جبریل میں آتا ہے جبرائیل، اخیر میں آتا ہے لام، لام سے جبریل، میم سے محمد، اللہ کی طرف سے قرآن آیا، محمد پر آیا، جبریل لے کے آیا۔ بات سچ ہے مگر ان حرفوں کا یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے قرآن آیا ہے، جبریل ہی لے کے آئے ہیں، محمد پر ہی آیا ہے، مگر ان حرفوں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کچھ نے کہا الف سے بنتا ہے آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، لام سے بنتا ہے لطف اللہ، اللہ کی مہربانیاں، میم سے بنتا ہے مجد اللہ، اللہ کی بزرگی۔ بات سچ ہے، حرفوں کا معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے الطاف ہیں، مہربانیاں ہیں، انعامات ہیں، مگر حرفوں کا معنی یہ نہیں۔ یہودی بھی آئے سرکار دو عالم کے پاس، حیی بن اخطب، ابو یاسر، دونوں بھائی آ کے کہنے لگے محمد سنا ہے تیرا جو قرآن تجھ پر نازل ہوا ہے اس میں الف لام میم کے لفظ ہیں؟ کہا فرمایا ہاں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کہنے لگے پچھلے جتنے نبی آئے تھے نا، یہودی کہنے لگے پچھلے جتنے نبی آئے تھے نا، کسی نبی کو اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ اس کا مذہب کتنی مدت تک چلے گا، اور تجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرا مذہب کتنی دیر تک چلنا ہے۔ اب یہودی کہہ رہے ہیں، سرکار سن رہے ہیں، کہنے لگے دیکھو یہ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ حیی بن اخطب کھڑا ہو گیا، یہودیوں کا سردار، کہنے لگا سنو میری بات، یہ الف اس کی تعداد، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے گنتی کے کچھ ہند سے، یہ ان کی تعداد، نمبر، ان کی نیومیریکل ویلیو، ہم اسے عددی قیمت کہتے ہیں۔ الف کی قیمت ہے 1، لام کی قیمت ہے 30، میم کی قیمت ہے 40۔ یہ ہم بھی لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھتے ہیں، وہ 786 بے سین میم ان کی عددی قیمتیں ہوتی ہیں جن کو جمع کر کے بنایا جاتا ہے۔ اس نے کہا الف کی 1، لام کی 30، میم کی 40، لے بھائی کل 71 بنا۔ کہنے لگا محمد تیرا دین تو صرف 71 سال تک رہنا ہے، صرف 71 سال تک جو دین رہے گا اسے ہمیں ماننے کو کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہی ہے ذرا، اور بھی کچھ ہے ایسا لفظ؟ فرمایا اور بھی ہے۔ کہنے لگا کیا؟ فرمایا الف لام میم صاد۔ کہنے لگا اچھا یہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے بات، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، صاد کے 90 جمع کر لیے۔ اس نے کہا یہ 90 ہی بڑھے، پہلے 71 بنے تھے، 71 میں 90 بڑھ گئے، اتنے سال جو ہیں 100 سال، یہ تیرا دین چلے گا؟ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا ہے الف لام میم را۔ کہنے لگا یہ ذرا کوئی بات بڑی ہے، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، رے کے 200، یہ کوئی بات بڑی؟ اور بھی ہے؟ فرمایا ہے ہاں میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہ حرف جو ہیں قرآن کی 29 سورتوں میں آئے ہوئے ہیں، 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ جب یہ سن کر نہ سنے، حیی بن اخطب کہنے لگا بس یار جو ہم سمجھے تھے نا یہ وہ نہیں ہے، یہ ہم جو سمجھے تھے یہ وہ نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے۔ خلط علینا، معاملہ ہمارے سمجھ سے باہر ہو گیا ہے۔ اور یہی تو کہتے ہیں دنیا نے بڑے معنی کیے مگر رب نے کیا قانون دیا؟ مولا نے فرمایا دنیا والوں میں اپنے قرآن کا آغاز ایسے حرفوں سے کر رہا ہوں جنہیں تم قیامت تک سمجھنے کی کوشش کرو نہیں سمجھ سکتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ساری باتیں تمہیں نہیں پتا، کچھ مجھ میں اور میرے محمد میں راز بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ راز ہیں سر بین اللہ و رسولہ، الف لام میم اور اس جیسے حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ ان رازوں میں سے کچھ رازوں پر سے پردہ سرکار نے اٹھایا۔ پردہ سرکار نے کتنی صورتیں ہیں جن پہ سامنے شروع میں یہ آیا اس طرح کے حرف؟ 29 صورتیں۔ یار ان صورتوں میں ایک یاسین بھی نہیں،
یاسین کے پہلے 2 حرف یاسین کیا مطلب ہے کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا اگر سرکار دو عالم نہ فرماتے یہ میرا نام ہے۔ یاسین کیا ہے؟ سرکار دو عالم کا نام۔ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ یہ طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا نام ہے۔ وہ جس کو حضور نے بتا دیا جب اس کا پردہ ہٹا تو محمد کا چہرہ نظر آ گیا۔ جہاں سے پردہ ہٹا ہے سرکار کا چہرہ نظر آتا ہے، اور باقیوں پر پردہ پڑا ہے وہ سرکار نے نہیں اٹھایا۔ راز ہیں اللہ اور رسول کے درمیان۔ اب یہ سمجھنا انہی حرفوں میں خدا جانے کتنے علوم ہوں گے، کتنے علم ہوں گے۔ ہم جب کہتے ہیں قرآن میں ہر شے ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں قرآن کہتا ہے تفصیل کل شیء، اس قرآن میں ہر شے کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اے محمد تجھ پر وہ کتاب نازل کی ہے ہر چیز کو بیان کر کے رکھ دے گی۔ ہم کہتے ہیں ہر چیز جسے قرآن بیان کرتا ہے وہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتی۔ ہمیں بتاؤ نا ظہر کے 4 فرض قرآن کی کون سی آیت میں لکھے ہیں؟ ہمیں بتاؤ نا سجدے رکوع کرنے کا طریقہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ہمیں اللہ نے محمد کا محتاج اسی لیے بنایا ہے۔ یہ پتہ تمہیں میرے مصطفیٰ سے چلے گا کہ قرآن کی آیتوں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ سارا کچھ تم قرآن پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے، قرآن میں ہے مگر تمہارے لیے تو نہیں ہے سارا کہ تمہیں پتہ چل جائے۔ تم قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد عربی کے در کے محتاج ہی رہو گے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم تاجدار اس لیے ہیں کہ در رسول کے گدا بن چکے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لام میم بول بول کر گواہی دے گا لوگو تم جتنا مرضی علم حاصل کر لو محمد کے در کی چوکھٹ تک بھی تم جا نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم کا علم وہاں سے بھی آگے ہے۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو یہ راز سکھائے ہیں الف لام میم۔ اب اس کے آگے پھر انشاءاللہ العزیز وہ تمہید تھی جو آج چل گئی، اگلے ہفتے سے جمعے سے ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور زیادہ آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔